قسط کا آغاز شام سے ہوتا ہے، جہاں خلیل خلیفہ کی جانب سے خط لاتا ہے جس میں صلاح الدین کو زینگی خاندان سے نہ ہونے اور ملک مودود کے بیٹوں کے اعتراض پر اعزازی لباس دینے سے انکار کیا گیا ہوتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ انہیں اب اپنا راستہ خود بنانا ہوگا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں کہ صلیبیوں کے اتحادیوں سے پالا پڑنے پر امت کو ان کی قدر ہو گئی ہے، اب اگر خلیفہ انہیں چادر نہ بھی دے تو فرق نہیں پڑتا۔ علین کہتے ہیں کہ وہ حق کی راہ پر چلتے رہیں گے۔ ان کی منزل بیت الحزن ہے، جہاں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے لیے انسو بہائے۔ سب کے جانے کے بعد سلطان کارا تیگن کو روک لیتے ہیں اور اسے کچھ جا کر جاسوسی کی ذمہ داری سونپتے ہیں۔ وہ آمادہ نہیں ہوتا تو سلطان کہتے ہیں کہ بیت الحزن جانے کی خبر جلد وہاں پھیل جائے گی، انہیں وہاں ہر حرکت پر نظر رکھنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سن کر کارا تیگن خوش ہو جاتا ہے۔ اگلے منظر میں بولڈ ون تخت پر نظر جمائے گمسم کھڑا ہوتا ہے۔ جاتلی ان ولیم سے کہتا ہے کہ بیلن اور اس نے مل کر خود پر لگے داغ کو ہٹانے کی اچھی کوشش کی۔ اسی لمحے سبیلا اور لاڈگاہے آتے ہیں۔ سبیلا خوشی سے بالڈون کی طرف بڑھتی ہے اور اس کا بگڑا چہرہ دیکھ کر چلاتی ہے کہ فوراً حکیموں کو بلوایا جائے۔ ماریا ولیم سے اغوا کاروں کا پوچھتی ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ بدقسمتی سے سب مارے گئے۔ لاڈگا بولڈون سے کہتا ہے کہ اسے واپس دیکھ کر خوشی ہوئی۔ جاتلین کہتا ہے کہ بچے کی حالت خوفزدہ کرنے والی ہے، جس پر سبیلا بھڑک اٹھتی ہے کہ وہ کوئی بچہ نہیں، اس کا بادشاہ ہے۔ آخرکار بولڈون بولتا ہے کہ وہ کچھ دیر آرام کرے گا، تب تک سب لوگوں کو جمع کیا جائے، اسے کچھ کہنا ہے۔ ایبلین میں مارکوس بیلان سے کہتا ہے کہ بولڈون میں کچھ عجیب سا بدلاؤ ہے۔ بیلن کہتا ہے کہ اس عمر میں اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد یہ سب فطری ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اس کے لیے خط لاتا ہے جس میں بولڈون نے بیلن کو کچھ بلایا ہوتا ہے۔ اس میں طبیب بولڈون کے معائنے کے بعد ماریا کو بتاتا ہے کہ جزا اسے مزید تھکائے گا اور اس کے نشانات اور واضح ہوں گے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا یہ بیماری اس کے دماغ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، جس پر طبیب نامی جواب دیتا ہے۔ ماریا کے پوچھنے پر بالڈون بتاتا ہے کہ اس نے جارج کے کہنے پر اپنی بیماری کو ڈھال بنایا اور ان خاردار جھاڑیوں کو عبور کیا جسے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ماریا کے جانے کے بعد وہ شخص نمودار ہوتا ہے تو بالڈوین اس سے کہتا ہے کہ وہ سب کے سامنے آئے، ورنہ بورڈمن پر کوئی یقین نہیں کرے گا اور وہ صلاح الدین کو شکست نہیں دے پائے گا، جس پر جارج کہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل بھی وہ مل کر ڈھونڈیں گے۔ باہر لارڈ گائے سبیلا سے کہتا ہے کہ بالڈوین پاگل ہو گیا ہے۔ جانتے لیون بھی اس سے اتفاق کرتا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ اس کی تاج پوشی کی تقریب جلد از جلد ہونی چاہیے، جس پر ولیمز کہتا ہے کہ حقیقی بادشاہ کے زندہ ہونے تک یہ ممکن نہیں۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ اگر صلاح الدین اپنی فوجیں قدس لے آئے تو وہ بچہ انہیں کیسے بچائے گا۔ اسی لمحے ماریا آتی ہے اور کہتی ہے کہ بالڈوین ہی بچائے گا، کیونکہ وہ جن خاردار جھاڑیوں سے گزرا ہے ان سے گزرنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ اسی لمحے کمانڈر شام سے جاسوسوں کی طرف سے خبر لاتا ہے کہ صلاح الدین نے بیت الحزن کا محاصرہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد صلاح الدین اپنا قریب ترین صلیبی قلعہ چھیننا چاہتے ہیں۔ شام میں فاطمہ خاتون صلاح الدین سے کہتی ہیں کہ میلا نے ان کا نمک کھایا ہے، وہ ان کے خلاف کیسے کھڑی ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین کہتے کہ اسے اپنا قلعہ کھونے کا ڈر ہے، جبکہ شمسا کہتی ہیں کہ اگر سلطان اس جنگ کے بعد اس کی موت کی خبر لاتے تو وہ خوش ہوتی۔ اسی لمحے وہ کھانستے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ سلطان کے پوچھنے پر فاطمہ خاتون بتاتی ہیں کہ یہ نیک شگون ہے۔ قدس میں بالون سب سے کہتا ہے کہ اس کے خلاف کی جانے والی سازش کا وہ جلد بدلہ لے گا، لیکن یہ وقت صلاح الدین کے خلاف متحد ہونے کا ہے اور ولیمز اور بالن پر لگائے گئے الزامات مسترد کر دیتا ہے۔ بالن لطیف کے اصل قاتلوں کا پوچھتا ہے تو اسے چپ کراتے ہوئے بیت الحزن قلعے کی حفاظت کی ذمہ داری سونپتا ہے۔ گاتلیوم سے اس کے ذاتی معاملات کو ایک طرف رکھ کر خود سے بیت الحزن قلعے کے لیے فوج بھیجنے کا کہتا ہے اور لارڈ گائے کو بھی اپنی فوج تیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ فوج بار بار کی شکست کی وجہ سے بکھر چکی ہے، اسے یکجا کرنا مشکل ہوگا۔ بالن اسے تنبیہ کرتا ہے کہ اسے جو کام کہا ہے وہ کرے، بحث نہیں۔ کمانڈر کہتا ہے کہ فوج امارلے کے حکم پر شاید یکجا ہو جاتی، لیکن ایک بیمار بچے کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ حوصلہ۔ بالون چلاتے ہوئے محافظوں کو کمانڈر کو قید میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ بھی اپنی تلواریں گرا دیتے ہیں۔ اس کی بے بسی پر لارڈ گائے خوش اور باقی سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ لارڈ گائے اپنے کمانڈر کو فوج کے لیے چندہ اکٹھا کروانے کا کہتا ہے۔ سبیلا اور ماریا بارڈرن کو سہارا دے کر کمرے کی طرف لے جانے لگتی ہے۔